قرآن کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے میں 3 باتیں کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات ہم سب سے متعلق ہے اور اس بات میں ہم سب شریک ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ دوسری بات ان بچوں کے والدین کے لیے، اور تیسری بات حضرات علماء کرام، قراء کرام اور ان طلباء کے لیے۔ پہلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اس کو آپ بہت غور سے سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے رات کو ایک مجلس میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جوش کا زمانہ چلا گیا، ہوش کا زمانہ آ گیا ہے، اور اگر ہم ہوش سنبھالیں گے، ہوش میں آئیں گے، ہوش سے کام لیں گے، تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی آدمی بھی وقت کے بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے بادشاہوں کو عطا کی ہیں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بغل میں ہمارے پاس کون سی نعمتیں ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے، ہم غافل ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو، ہر بات کو بہت معمولی لیتے ہیں۔ جس دن ہمیں ہوش آ جائے گا، ہم دین کی ہر بات کو سنجیدہ لینا شروع کریں گے، انشاءاللہ دنیا آخرت کے خزانے ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ میں نے جب بات کی تو آخر میں نے پیغمبر علیہ السلام کا نام بڑی محبت کے ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کے القاب ذکر کر کے آپ سے گزارش کی کہ آپ درود پاک کا ہدیہ بھیجیں۔ ایسا ہی ہے، میری عادت ہے میں نعت خوانوں کی طرح اپنے مقتدیوں کو بلواتا رہتا ہوں کہ تاکہ میں اور سننے والے ساتھ ساتھ چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور آپ کی سوچ کہیں آسمان پر ہو تو مسئلہ الٹا ہو جائے۔ زاگرم خان تھا، خان گرے آسمان تھا۔ میں اس لیے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ درود پاک کا ہدیہ بھیج دیجیے۔ بھائی حضور کے ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ بھیجنے میں میرا اور آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کوئی حرج ہوتا ہے؟ جب کوئی حرج بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں، حضرت تشریف لائیں۔ مولانا مفتی داؤد صاحب ہمارے قدیم ساتھی ہیں، اللہ نے ان کو خطابت کا، تدریس کا، سیاست کا باکمال جوہر دیا ہے، اور جی چاہ رہا تھا کہ ان کی پرجوش باتیں میں سنوں، لیکن میری کوئی کمزوری تھی اور اس کمزوری کو میں نے ان کے اوپر واٹس ایپ پر بھیج دیا کہ یہ میری کمزوری ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں نے اس عذر کو قبول فرما لیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجنے میں ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے بھائی؟ کوئی حرج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں بھیجتے، ہم بڑے بخیل ہیں۔ میں نے محسوس کیا کسی نے دل میں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، جبکہ مجلس کا تقاضا یہ کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہدیہ بھیج دیجئے تو جب میں اونچا پڑھ رہا تھا تو آپ بھی اونچا پڑھتے، لیکن آپ نے نہیں پڑھا۔ مجھے ایسا لگا کہ ہمیں آج تک درود پاک کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے میں غیر سنجیدہ ہیں، اور یہ ٹھیکہ ہم نے بریلویوں کو دیا ہوا ہے الحمدللہ، اور وہ اس درود کی برکت سے بہت آگے چلے گئے۔ حقیقت بات یہ ہے، میں نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ پڑھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر حیوانات کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کا کردار اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں یا آپ علیہ السلام کی احکامات ان کے بارے میں کیا ہیں، اس کتاب کے اندر بڑی شرح کے ساتھ ہیں۔ میں نے واقعہ پڑھا شہد کی مکھی کا۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، شہد کی مکھی کا واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سمیت جہاد سے واپس آئے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، چونکہ جنگ کا سفر تھا اور جہاد کی جو ہے وہ مدت طویل ہونے کی وجہ سے زاد راہ ختم ہو گیا تھا،
کسی کے پاس کھانے پینے کا کوئی توشہ دان نہیں تھا، صحابہ کو بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، جہاں پلاؤ ڈالے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ بھوک نے تنگ کیا ہے، پیاس نے ستایا ہے، تو حضور علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ ان مظلوموں پر اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ حضور کی دعا قبول ہوئی اور شہد کی مکھی کا سردار اپنے ساتھ 2 مکھیوں کو لے کر بن بناتا ہوا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، اور یوں اس طرح گھوم رہا ہے اور اس کی آواز بھی بن بنانے کی آ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام شہد کی مکھی کے سردار سے مخاطب ہیں، اور یہ شہد کی مکھی کا سردار آ کر کہتا ہے، آقا اپنے 2 غلاموں کو ہمارے ساتھ کیجئے، ہم ان کو اپنا شہد دے دیں، اپنا شہد دے دیں جو ہمارے پیٹوں سے نکلا ہے، تاکہ اس شہد کو آپ کے غلام استعمال کریں، کھائیں، اور ان کی بھوک بھی مٹ جائے، پیاس بھی مٹ جائے۔ صحابہ حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کو فرمایا کہ شہد کی مکھی یہ جو جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی جائیں۔ اوپر بڑھ رہی ہے اور نیچے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسمان نے اور زمین نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ آج رہبری کرنے والی مخلوقات میں شہد کی مکھی صحابہ کو راستہ دکھا رہی ہے، اور یہ مکھی جب اڑنے لگتی ہے، صحابہ ساتھ جاتے ہیں، جنگل کے ایک مقام پر شہد کا جو بہت بڑا جتھا ہے، اس جتھے سے صحابہ شہد اٹھاتے ہیں، یہاں لے کے آتے ہیں، وہی مکھی اسی طرح ان صحابہ کے ساتھ واپس آتی ہے، اور حضور علیہ السلام شہد کو دیکھ کر صحابہ سے فرماتے ہیں اپنی بھوک بھی مٹاؤ، پیاس بھی مٹاؤ۔ صحابہ شہد استعمال کرتے ہیں، اور جب بھوک پیاس مٹ جاتی ہے تو اب جو ہے وہ ظرافت طبع کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام شہد کی مکھی سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں شہد کی مکھی سے مکالمہ ہے۔ مکالمہ یہ ہے، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کے پیٹ میں اللہ پاک شہد جیسی میٹھی چیز پیدا کرتا ہے، آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں اور پھولوں کے پتے کھاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں پھولوں کا رس کھٹا ہوتا ہے اور ان کے پتوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھولوں کا رس کھٹا ہوتا ہے اور پتوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کڑوی اور کھٹی چیز آپ کھاتے ہیں، اس سے شہد کیسے بن جاتا ہے؟ کڑوی اور آج ہمارا معاشرہ کڑوا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آج ہمارا معاشرہ کھٹا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس معاشرے کو شہد والی مٹھاس چاہیے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں شہد کے مکھی کے سردار سے کہ آپ کھاتے ہیں پھولوں کے پتے، ان کا ذائقہ کڑوا ہے، ان پھولوں کا رس چوستے ہیں، ان کا ذائقہ کھٹا ہے۔ کھٹا اور کڑوا ذائقہ کھا کر پیٹ میں شہد کو میٹھا کر لیتے ہیں، کیسے؟ شہد کی مکھی کا سردار کہتا ہے آقا آپ جانتے ہیں جب ہم پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اپنے جتھوں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے جو ہے ٹھکانے سے باہر نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری طرف سے ہر مکھی کو حکم ہوتا ہے اس وقت تک شہد کے، اس وقت تک پھول کے اوپر اپنا منہ نہ رکھنا جب تک پھول پر منہ رکھنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھ لو۔ اگر درود نہ پڑھو گے تمہارا شہد کڑوا ہوگا، جب درود پڑھ لو گے تو درود کی برکت سے شہد میٹھا ہو جائے گا۔ آقا یہ درود کی برکت ہے، کھاتے ہم کھٹا ہیں، پیتے ہم کڑوا ہیں، لیکن اللہ پاک میٹھا شہد عطا کرتا ہے۔ اب تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو ناراض نہیں ہونا، آج ہمارے مزاج کھٹے ہو گئے، ہمارے مزاج کڑوے ہو گئے، ہمارے مزاج تلخ ہو گئے، ہمارا ماحول تلخ ہو گیا، ہمارے گھروں کا ماحول تلخ ہو گیا، ہمارے بازاروں کا ماحول تلخ ہو گیا، اور ہمارے صلحاء کا ماحول بھی تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے چھوٹ گیا،
کبھی ہم کہتے ہیں یہ کام ہم سے چھوٹ گیا. رب کعبہ کی قسم اپنی زندگی میں رسول پاک پر درود پڑھنے کی عادت بنا لو, زندگی میں کبھی کڑواہٹ سے واسطہ نہیں پڑے گا. ہم بھی میٹھے ہو جائیں گے, ہمارے کاموں کو بھی اللہ میٹھا کر دے گا, ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی اللہ میٹھا کر دے گا. کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود بھیجنے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر تمہارے درود کا محتاج نہیں. اگر تم نے میرے پیغمبر پر درود پڑھ لیا, ایک صفت میں تم میرے ساتھ شامل ہو گئے, ایک صفت میں تم میرے ساتھ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ. اے لوگو اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق میں سب سے پہلا اللہ کا اخلاق یہ ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے یہ اخلاق اللہ کے اخلاق کے ساتھ مل جائیں. تو درود پڑھنے کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے یا حضور کو ہوتا ہے؟ اور نہ پڑھنے کا نقصان ہمیں ہوتا ہے یا حضور کو ہوتا ہے؟ آئندہ درود پڑھیں گے؟ کچھ کہنا ہے؟ اس لیے اپنی مجلسوں کو قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کیوں نہیں؟ ہم قرآن کھولنے سے پہلے اس آقا پر درود نہیں پڑھتے جس آقا پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے. ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے آقا پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے درود کو محدود کر دیا ہے. جب نماز پڑھیں گے تو درود بھی پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد ہماری زبان گالم گلوچ پہ چلتی ہے, گانوں پہ چلتی ہے, خرافات پہ چلتی ہے, تقریر پہ چلتی ہے, تدریس پہ چلتی ہے, باتوں میں چلتی ہے, گپ شپ میں چلتی ہے, ڈانٹنے میں لگتی ہے. لیکن اس زبان پر اگر کوئی چیز نہیں آ رہی تو رسول اللہ پر درود پڑھنا نہیں آ رہا. اس لیے اپنی زندگی میں نے عرض کیا تھا, پہلی بات جو ہم سب کے لیے اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کر لیں, اپنی عبادات میں درود شریف کو شامل کر لیں, اٹھنے اور بیٹھنے میں درود شریف کو شامل کر لیں. خدا کی قسم ایسی مٹھاس آئے گی زندگی میں, ایسا سکون آئے گا کہ یہ سکون شاید جنت میں بھی حضور پر درود پڑے بغیر نہ مل سکے. یہ وہ مٹھاس ہے. صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھا, اس لیے دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے صحابہ کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دی. اس لیے درود کی فضیلت میں علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ درود پاک پڑھے, کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ درود پاک پڑھے, کسی پر کوئی قرض ہے تو وہ درود پاک پڑھے, کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے وہ درود پاک پڑھے, کسی پر تنگی آ گئی ہے درود پاک پڑھے. اللہ درود کی برکت سے تنگی کو, بیماری کو, مشکل کو, ہر چیز کو آسان فرما دیتے ہیں, کیونکہ درمیان میں نام آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ مجھے اور آپ کو درود کی توفیق دے دے. پیغمبر علیہ السلام کی محبت دل میں اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک ہم حضور پر درود نہیں پڑھیں گے. اللہ نے ان علماء کو جو بڑی میٹھی اور بڑی پرسکون زندگی دی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ کتاب بھی کھولتے ہیں تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے. آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے, چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں درود ہے. اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو دوسرے درودوں کی ہے.